شکل نظر آئے، یہ حیرت کی بات ہے۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، انصاف کا ترازو لگے گا۔ حضرات علماء نے فرمایا ہے، ایک تو یہ سبق ملا، ایک تو اس سے یہ سبق ملا کہ کھیتی زندگی کی اس کا نتیجہ وزن سے معلوم ہوگا۔ دوسرا سبق یہ ملا کہ وہاں تول ہوگا، تول، وہاں گنتی نہیں ہوگی، تول ہوگا، گنتی نہیں ہوگی۔ کروڑ روپے لگا دیے، گنتی میں کروڑ روپے ہے، لیکن مقصود تختی لگوانا ہے، گروپ فوٹو رکھنا ہے، تشہیر اور شہرت ہے، نام و نمود ہے، دنیا سے عزت لینی ہے، دیکھنے میں کروڑ روپے ہے، اللہ کی نظر میں اس کا وزن ایک راکھ کے برابر بھی نہیں ہے، خاک کے برابر بھی نہیں ہے۔ اور اپنی حیثیت کے مطابق 1 روپیہ خرچ کیا، لیکن اخلاص ہے، صرف اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ ہے، اللہ اسے احد پہاڑ سے بڑھ کر اس کا وزن بنا دے گا۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، خالص اللہ کے لیے عمل کرنے والے کا وزن، رائی کو اللہ پہاڑ بنا دیا کرتا ہے، اور عمل کی شکل پہاڑوں جیسی ہو، اخلاص اور اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ نہ ہو تو اس کا وزن راکھ سے بھی، گرد سے بھی زیادہ گر جاتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے صحابہ جو میرے ارد گرد بیٹھے ہیں، میری صحبت کی برکت سے انہیں اللہ سے اتنا قرب ہوا، ان کے عمل میں اتنا اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ ہے کہ یہ 1 مد جس کا وزن 1 سیر بنتا ہے، 1 کلو، اتنا خرچ کریں، بعد والے آنے والے احد کا پہاڑ جو تقریباً 7 کلومیٹر ہے، اتنا خرچ کریں تو ان کے 1 سیر کے وزن کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ کہاں 1 پتھر اور کہاں احد کا پہاڑ۔ اخلاص اتنا وزن پیدا کر دیتا ہے کہ وہ 1 کلو احد پہاڑ کے وزن سے بڑھ جائے۔ اور میرے عزیزو، اخلاص نہ ہو، اخلاص میں کمی ہو تو بڑے عمل کا وزن بھی چھوٹا ہو جاتا۔ وہاں گنتی نہیں ہوگی، وہاں وزن ہوگا، وہاں وزن ہوگا، وہاں عمل کی ظاہری شکل کو دیکھ کر فیصلہ نہیں ہوگا، یہ دیکھا جائے گا اس میں اخلاص کی روح کتنی ہے، اس میں اخلاص کتنا، اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ۔ اگر عمل کی بڑی شکل ہے، اس کے پیچھے جذبہ ہے دنیا کا مفاد، دنیا کی شہرت، دنیا کے نام و نمود، دنیا کی تعریف، لوگوں سے واہ واہ، نمائش، اللہ کے ہاں اس بڑے لمبے چوڑے عمل کی کوئی حیثیت نہیں۔ اور ایک عمر کی شکل بظاہر معمولی لگتی ہے، لیکن دل کے سچے جذبے سے اس نے یہ عمل کیا ہے، اللہ کو راضی کرنا، اور کوئی مطمع نظر نہیں، کوئی چیز دنیا کے پیش نظر نہیں ہے، ایک اللہ کو راضی کرنا ہے۔ میرے عزیزو، بظاہر یہ عمل کی شکل چھوٹی ہے، لیکن اللہ اس عمل کو قیامت تک بسا اوقات بڑھاتا چلا جاتا ہے، قیامت تک اس عمل کو بڑھاتا چلا جاتا ہے، اور جب کل قیامت میں وزن ہوگا تو اس عمل کا وزن بہت بڑھیا ہو۔ اس لیے اللہ کریم کہہ رہا ہے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، ہم تمہارے آزمائش میں زندگی دی ہے، یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم میں اچھا عمل کون کرتا ہے، اکثر عمل نہیں کہا،
زیادہ کون کرتا ہے، نہیں اچھا کون کرتا ہے. تم نے 4 رکعتیں پڑھ لی لیکن تعریف مقصود ہے دنیا کی، اور تم نے دوسرے نے 2 پڑھی، گنتی میں وہ 2 ہیں، دیکھنے میں یہ 4 ہیں، اس کا اخلاص ہے، وہ وزنی ہے، یہ اخلاص سے خالی ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں. وہ اچھا عمل ہے، یہ عمل کی صرف گنتی ہے. میرے عزیزو، اخلاص والا عمل، اللہ کو راضی کرنے والا عمل، جہاں آخرت میں اس کا وزن بہت ہوتا ہے، اس کا دنیا میں بڑی برکت ہے. دنیا میں اس کی یہ برکت ہے، اگر کوئی اپنے بھائی کو، کسی کو نصیحت کرے اخلاص کے ساتھ، تو اس کا دل پہ اثر بھی بہت ہوتا ہے. اس کا دل پہ اثر بھی بہت ہوتا ہے. اس لیے کہ جو نصیحت اخلاص سے کی جاتی ہے، اپنی طبیعت کی وجہ سے نہیں کی جاتی، تو اس میں ہمدردی ہوتی ہے، خیرخواہی ہوتی ہے، ہمدردی ہوتی ہے، خیرخواہی ہوتی ہے، دل سوز نصیحت ہوتی ہے. اور وہی بات اگر اخلاص سے خالی ہو تو اس میں رویہ توہین آمیز ہوتا ہے، دوسروں کا دل دکھانا ہوتا ہے، دوسروں کا دل دکھانا ہوتا ہے، اس میں ہمدردی نہیں ہوتی، اس میں خیرخواہی نہیں ہوتی، اس میں دل سوزی نہیں ہوتی، بلکہ توہین مقصود ہوتی، اخلاص سے خالی ہوتا ہے. اس سے پھر نفرتیں، انتشار، اور اخلاص سے کہی ہوئی بات کتنی ہی کڑوی کیوں نہ ہو، وہ بھی دل پہ اثر کرتی ہے، وہ بھی دل پہ اثر کرتی ہے. شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بڑے بزرگوں میں سے، وہ فرمایا کرتے تھے، کوئی نصیحت، کوئی بات اگر صحیح نیت سے ہو، اور وہ بات بھی ٹھیک ہو، اور طریقہ بھی ٹھیک ہو، کسی نصیحت میں یہ تینوں چیزیں ہوں، اس کا ضرور اثر ہوتا ہے. بات بھی حق ہو، نیت بھی حق ہو، طریقہ بھی حق ہو، بات بھی صحیح ہو، نیت بھی صحیح ہو، اور بات کرنے کا طریقہ بھی ٹھیک ہو، تو اس کا اثر ضرور ہوتا ہے. جہاں ان تینوں میں سے کہیں کمی رہ گئی، اس کا اثر نہیں ہوتا، اس کا اثر نہیں ہوتا. میرے عزیزو، یہ اخلاص ہی ایسی چیز ہے جو آج ہمارے اندر نہیں ہے، اور میں بھی اپنے اندر اگر جائزہ لوں تو شاید بات بھی نہ کر سکوں. لیکن ہمارے بزرگ نے فرمایا، تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ فرمایا جب میں کسی چیز کی کمی کا اپنے اندر احساس پاتا تھا تو دوسروں کو اس کی دعوت اس لیے دیتا تھا کہ اللہ یہ چیز میرے اندر بھی پیدا کر دے. دوسروں سے اس لیے کہتا تھا کہ اللہ کرے یہ چیز میرے اندر بھی پیدا ہو جائے. ہم اس دولت کے تو سبھی محتاج ہیں، اس اخلاص کے تو ہم سبھی محتاج ہیں، کہ اس عمل کی بنیاد اللہ کو راضی کرنا ہو. جیسے جسم ہے، روح نہیں ہے، تو جسم کام کا نہیں ہے. لیکن روح ہے، جسم نہیں ہے، تب بھی روح باقی نہیں رہ سکتی. تو جیسے عمل کی ظاہری شکل ضروری ہے، اس کے اندر اخلاص کی روح بھی ضروری ہے. اگر حج ہے تو اس کی ظاہری شکل بھی مطلوب ہے، لیکن اس میں اخلاص کی روح بھی ضروری ہے. صدقہ ہے، خیرات ہے، عمرہ ہے، کسی سے خیرخواہی ہے، کوئی دینی کام ہے، کوئی عبادت کی شکل ہے، اس کی ظاہری شکل بھی مطلوب ہے، لیکن اس کی روح، اخلاص بھی مطلوب ہے کہ یہ کس جذبے سے کر رہا ہے، یہ بھی مطلوب ہے.
تو یہ اخلاص ہی ایسی چیز ہے میرے عزیزو جو عمل کے اندر وزن پیدا کرتا ہے. ورنہ عمل کی بڑی شکل ہے. اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک صحابی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بعض نادانوں نے ان کے بارے میں ان کی شان میں گستاخیاں غلط فہمیاں پیدا کی ہوئی ہیں. تو ایک شخص نے عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ حضرت عمر ابن عبد العزیز جو عمر ثانی کہلاتے ہیں وہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں کی شان میں کیا فرق ہے، ان دونوں کا کیا تقابل اور مقابلہ ہے؟ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ جانتے ہو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو، جنہوں نے اللہ کی نبی کی صحبت اٹھائی ہے اور اس صحبت کی برکت سے جو انہیں اخلاص ملا ہے، اس کا جو اخلاص ملا ہے، عمر ابن عزیز کہاں اس کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ پھر فرمایا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جہاد کا سفر کیا اور آپ کی سواری کے ناک میں جو گرد پڑی، عمر ابن العزیز جیسے سینکڑوں بھی اس گرد تک نہیں پہنچ سکتے. اس صحبت اور اخلاص کی برکت سے ان کا کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ تو یہ اخلاص بڑی چیز ہے. اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ کہ کوئی چیز مطلوب نہ ہو دنیا کی، نہ منفعت، نہ ذاتی منفعت، نہ ذات کی عزت، نہ شہرت، نہ جاہ، نہ مال، نہ ثروت، ایک اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ ہو. ہاں میرے عزیزو، یہ چیزیں مطلوب تو نہ ہوں لیکن اللہ کی شان ہے. جو مولا کو مقصود بناتا ہے یہ چیزیں اللہ کئی گنا بڑھا کے دے دیتا ہے. لیکن مقصود اللہ کی رضا. اور یہ قدم قدم پہ شیطان اس نیت پہ حملہ کرتا ہے. بس اوقات تو عمل کی ابتدا ہی میں خلوص نہیں ہوتا، بس اوقات عمل کی آغاز صحیح نیت سے ہوتا ہے، درمیان میں شیطان ہماری نیتوں کو اچک لیتا ہے. بس اوقات ابتدا بھی ٹھیک ہوئی، درمیان میں بھی خلوص رہا، عمل کر لیا، شہرت سے اس عمل کو ضائع کر دیا. سارا محنت بھی کی. اَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، یہ خیال کر رہے تھے ہم نے کوئی بہت ہی اچھا کام کر لیا. جب وہاں دیکھا تو اس کا وزن راکھ سے بھی کم ہے. وہاں جب وزن پہ ڈالا تو اس کا وزن ہی کوئی نہیں، وزن ہی کوئی نہیں. اخلاص نہ ہو، اخلاص میں کمی ہو تو اس ترازو میں اس کا وزن نہیں رہے گا، اس کا وزن نہیں رہے. تو میرے عزیزو، اللہ کو وہی عبادت پسند ہے جو خالص اللہ کے لیے ہو. جب کسی عمل میں دو نیتیں ہوں، دنیا کی بھی اور اللہ کو بھی راضی کرنے کی بھی، اللہ اسے کہہ دیتا ہے کہ اس کا میرے سے کوئی تعلق نہیں، یہ اسی کے لیے جس کے لیے اس نے نیت کی. اللہ بڑا غیور ہے، اللہ بڑا غیور ہے. اللہ اپنے عمل میں کسی کی شرکت برداشت نہیں کرتا. جیسے غیرت مند مرد اپنی بیوی میں شرکت نہیں برداشت کر سکتا، اللہ اس سے بڑا غیور ہے، اپنی عبادت اور اپنے عمل میں کسی شرکت کو برداشت نہیں کر سکتا. یہ اسے برداشت نہیں. کہ وہ عمل خالص اللہ کے لیے ہو، اسے راضی کرنا مقصود ہو. تو میرے عزیزو، انصاف کا ترازو ہوگا اور وہاں وزن ہوگا.
اور اس عمل میں جو وزن آئے گا وہ اسی جذبے کے ساتھ کہ میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے، اور اس جذبے کی برکت سے چھوٹا عمل بڑا بن جاتا ہے، اس جذبے سے محرومی کی نحوست سے بڑا عمل چھوٹا ہو جاتا ہے۔ دنیا میں بہت ساری بڑی بڑی عبادت کی شکلیں ہوں گی، اخلاص کوئی نہیں ہوگا، میزان ترازو میں اس کا وزن کوئی نہیں ہوگا۔ کتنا افسوس ہوگا، محنت بھی کی، پیسہ بھی لگایا، کوشش بھی کی، تھکی بھی، اور آج وزن کوئی نہیں۔ اس پہ شیطان بڑا خوش ہوتا ہے کہ خوب لگا رہے، لگا رہے، اور پتہ ہے اخلاص کوئی نہیں، تھک بھی رہا ہے، مل بھی کچھ نہیں رہا، محنت بھی کر رہا ہے، تھک بھی رہا ہے، مل بھی کچھ نہیں رہا۔ کہتے لگے رہنے دو اس کو۔ اس لیے میرے عزیزو، اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ ہو، اللہ کو راضی۔ تو دنیا کی یہ کھیتی ہے، جو بوئیں گے اس کا وزن کل سامنے آئے گا، اور اس وزن میں جان آئے گی، اور یہ عمل وزنی بنے گا جب اس میں اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ ہو۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، وہاں وزن ہوگا۔ تو اس لیے میرے عزیزو، اخلاص کی بڑی ضرورت ہے، اخلاص کی۔ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ رب العزت نے زمانے کا انہیں مجدد بنایا تھا، وہ فرمایا کرتے میاں اپنی اصلاح کرانی ہے تو اصلاح کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے ہر عمل میں تمہیں اللہ خلوص نصیب فرما دے، ہر عمل میں جذبہ ہو، اللہ راضی ہو جائے۔ اور دوسرا فرمایا جہاں سستی ہو وہاں ہمت کر کے اس سستی کو ہٹا کے اللہ کا حکم پورا کر دو، اس سستی اور ہمت کا نام اصلاح ہے۔ اگر تمہاری زندگی میں یہ دو چیزیں آ گئیں تو سمجھو اللہ رب العزت نے تم پہ فضل فرما دیا، اخلاص آ گیا اور ہمت کر کے اللہ کے حکموں کو پورا کرنا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے موطا امام مالک میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک قول نقل کیا ہے، فرمایا انسان جو ہے دنیا میں دو ہی قسم کے، مبتلن و معافن، یا تو کسی مصیبت میں گرفتار ہے یا اسے عافیت ملی ہوئی۔ مطلب کیا کہ یا تو کسی گناہ میں مبتلا ہے یا گناہوں سے بچا ہوا ہے۔ فرمایا اگر مبتلا ہے تو فرحموا مبتلن، جو کسی مصیبت میں تم اس پہ رحم کھاؤ، واسأل اللہ العافیہ، اور اللہ سے تم واسأل اللہ العافیہ، اللہ سے تم عافیت مانگو۔ کہ جب آدمی میں اخلاص ہوتا ہے تو کسی کو گناہ میں دیکھتا ہے تو سمجھتا ہے یہ مصیبت میں گرفتار ہے، اس پہ رحم کھاتا ہے، اپنے آپ کو اس سے افضل نہیں سمجھتا بلکہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ اللہ آپ نے مجھ پہ رحم فرمایا، اللہ آپ نے مجھ پہ رحم فرمایا۔ اس گناہگار کو حقیر نہیں جانتا، اس کو حقیر نہیں جانتا، ایسے ہی اس پہ رحم کھاتا ہے جیسے کسی بیمار پہ رحم کھایا جاتا، ایسی ہمدردی، ایسی خیرخواہی، ایسی دل سوزی اس کے ساتھ کی جاتی ہے، اور اپنے کو اس سے افضل نہیں سمجھتا بلکہ یہ کہتا ہے کہ اللہ کا فضل ہوا اور اس اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ یہ اخلاص، یہ مخلص کی شان ہے، مخلص کی شان ہے۔ تو میرے عزیزو، ایک تو اپنی کھیتی کو ہرا بھرا بھی کرنا ہے کہ خوب اس میں فصل لگانی ہے، پودے لگانے ہیں نیکیوں کے، اس لیے کہ جو آج کر لیا کل نہیں ہے، کل ایک ایک نیکی کے لیے آدمی حیران پریشان ہوگا۔ یوم یفر المرء من اخی وامہ وابی وصاحبتہ وبنی لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی۔
آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا کہیں نیکی نہ لے لے، ماں سے بھاگے گا، بھائی سے بھاگے گا، بیوی سے بھاگے گا، ہر ایک سے دور بھاگے گا، اس لیے کہ ہر ایک اپنی اپنی مصیبت میں گرفتار ہوگا، نفسا نفسی ہوگی۔ تو آج اس کھیتی کو جتنی اس میں بہار لا سکتے ہو موقع ہے،